तुम ज़ेब को पसंद करते हो। یہ وہ ساری جائیداد کے بارے یہ بتاؤ کیا کبھی زوار نے تم سے شادی کرنے کو کہا تھا؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم نے یہ بات چھپا کر رکھی ہے اس سے۔ نہیں تو پھر اس کے بارے میں ہماری رائے ون سائیڈڈ ہے۔ کیا ضرورت تھی بہزاد صاحب سے میری شادی کا ذکر چھیڑنے کی؟ کہ آفس جاؤ، ان کے جو بھی بزنس ایسوسیٹس ہیں۔ اعجاز کو زوار اور پارس کی نزدیکیوں کا علم تو تھا ہی، لیکن وہ اپنے بیٹے کے منہ سے اس بات کا اقرار کروانا چاہتا تھا۔ اسی لیے جب بہزاد کے بارے میں آ کر زوار بات کرتا ہے کہ آپ کو ان کے سامنے میری اور ریشم کی شادی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اعجاز اس سے پوچھ بیٹھتا ہے کہ کیا تم پارس کو پسند کرتے ہو، جس پر زوار بھی حامی بھرتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے ہاں کر دیتا ہے اور ریشم سے شادی سے انکار بھی کر دیتا ہے۔ دوسری طرف پارس کی خالہ اور اس کے باپ کو یہی لگتا ہے کہ شاید زوار نے ان لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اسی لیے جب وہ پارس سے اس بات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا زوار نے تمہیں کبھی بھی اپنی منگنی یا اپنے رشتے کے بارے میں بتایا تھا، جس پر پارس انہیں سب کچھ کلیئر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، زوار نے کبھی بھی مجھ سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ مجھے ہی اس سے محبت ہو گئی تھی اور اس نے کبھی بھی ریشم سے شادی کی بات نہیں کی ہے۔ تبھی ان دونوں کی غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اب ندیم تو لالچی تھا ہی، بہزاد کو اس بات کا علم تو تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی بہن اس سے بڑی لالچی ہے۔ جب وہ اس کے گھر پر اس کا حال پوچھنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کی گفتگو سنتا ہے، جو اپنے بیٹے کو بہزاد کی جائیداد ہڑپ کرنے کے طریقے سکھا رہی ہوتی ہے۔ بہزاد یہ سن کر بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ اس کی سگی بہن ہے جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ اور اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔